الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے متعلق ایک آپ سے مخلصانہ گزارش کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو ضرور سنیں غور سے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی سنائیں، خود کو بھی اس کو سن کر آپ اپنے حالات کے حساب سے اور بالخصوص رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو ہم پہ صدقہ فطر ہیں اس کے متعلق آپ سماعت کریں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو۔ اور تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ پسند آ جائے تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آپ آگے بڑھائیں گے، شیئر کریں گے۔ جس طرح قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، یوں ہی صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ دوسری باتیں آپ غور کریں کہ صدقہ فطر اور ایک صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے۔ تو جس طرح سے صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، یوں ہی صدقہ فطر جو ہے واجب ہے کس پر؟ قربانی کرنے والوں کے لیے۔ تو اب پتہ چلا کہ جو انسان صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے یا جو قربانی کر سکتا ہے، ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن بات کو میں صاف کروں کہ جس طرح سے قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، یوں ہی صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ قربانی کرنے والے اپنی جان کا صدقہ، فدیہ اپنی مال کی حیثیت اور پسند کے مطابق، مثلا کوئی بکری، کوئی بھیڑ، کوئی دمبا، کوئی گائے، کوئی بھینس، کوئی اونٹ وغیرہ کی شکل میں کرتے ہیں۔ یوں ہی صدقہ فطر ہمارے روزوں کا فدیہ اور قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو احکام شرع نے کشمش کھجور جو 1 سا یعنی 4 کلو 100 گرام اور گیہوں آدھا سا یعنی 2 کلو 45 گرام مقرر فرمایا ہے۔ چونکہ مدینہ المنورہ میں گیہوں کی کھیتی نہیں ہوا کرتی ہے اور یہ باہر سے آنے والی چیز تھی، لہذا امت کی سہولت کے لیے ہمارے رب کے پیغمبر روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار کم رکھی گئی ہے۔ اس لیے کم رکھا میرے پیغمبر نے کہ یہ چاہے جو ہو یا گیہوں، یہ مدینہ المنورہ کی دھرتی کی پیداوار نہیں ہے۔ وہاں کی پیداوار کیا ہے؟ تو وہاں کے پیداوار کھجور ہے، منقع ہے۔ یہ مدینہ شریف کی پیداوار تھی، اس لیے اس کو 2 گنا دینے کا حکم آپ نے فرمایا۔ اور جس طرح واجب قربانی میں ہم اپنی پسند کا جانور لیتے ہیں، اسے جتنا زیادہ موٹا ہو، فربا ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، ہم اپنی پسند سے لیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب صدقہ فطر ہم ادا کریں تو اس کی ادائیگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حالت و فائدے کا خیال کرے۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے ہم جانور عمدہ لیتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم گیہوں یا ہم جو نکالتے ہیں عمدہ نکالے۔ اگر مان لے کہ اگر مدینے کے لوگ ہوں تو وہاں کی پیداوار کھجور ہے، منقع ہے، تو وہ وہاں کے حساب سے نکالے۔ یعنی کشمش اور کھجور اور منقع کی قیمت سے آپ اپنا
اور جن کا صدقہ فطر آپ کے ذمے ہے ان کے روزوں کا فدیہ یہ صدقہ فطر ادا کرے تاکہ آپ کے روزوں کی کمی اور نقص دور ہو جائے. لیکن آج روزہ کی کمی اور نقص کیا؟ آج مسلمان روزہ رکھتا بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ روزہ رکھو نہ رکھو، اگر مالک نصاب تو صدقہ فطر آپ ادا کرو. شاید کسی مجبوری کے تحت آپ روزہ نہیں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہی اگر آپ کا صدقہ، یہی فطرہ اگر آپ کا قبول کر لے تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اور جلد قبول ہو جائے. کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ صدقہ فطر ادا کریں تاکہ آپ کے روزوں کی کمی اور اس میں جو نقص یعنی کمیاں جو رہ گئی ہو، خامیاں رہ گئی ہو، وہ دور ہو جائیں اور جلد قبول ہو جائے. ائمہ کرام اور علماء کرام سے میں آج لاک ڈاؤن کے دور میں اور آج کے اس پرفتن ماحول میں اپنے اور ائمہ کرام اور علماء کرام علماء حضرات سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا اور ان کی اس طرف دھیان دلانا چاہوں گا کہ وہ حضرات اس بات پر دھیان دیں اور مالداروں کا روزہ مستحکم اور غریبوں کا عید دوبالا ہو جائے. لیکن جب تک ہمارے علماء کرام ائمہ کرام اس طرح دھیان دیں تو، ورنہ اگر وہ دھیان نہیں دیں گے تو یقیناً مالداروں کا روزہ مستحکم اور غریبوں کا عید دوبارہ نہیں ہو سکتا. تو حضرات آپ میرے کہنے کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے میں اس کی تفسیرات میں نہیں جاؤں گا اور اس کی تفسیرات آپ کے سامنے نہیں کروں گا، بلکہ یوں کہوں گا کہ آپ حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ 40 روپے میں 1 روپے، 80 میں 2، 100 میں 2.5 اور 1000 میں 25 روپے، اس طریقے سے کر آپ کی جو بھی مال ہے آپ اس کے صدقہ فطر ضرور ادا کرتے ہوئے، مال ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ اگر مالک نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، آپ صدقہ فطر ہر حال میں ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.